بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلم 92 یوٹیوب چینل۔ آج ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ضمیر ہے کیا؟ ایک ہوتا ہے ناؤن یعنی اسم، اور اسم کی جگہ پہ جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے اسے ضمیر کہتے ہیں، تاکہ نام کی تکرار سے بچا جا سکے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ علی اسکول جاتا ہے، اور آگے جملہ میں یوں نہیں کہتا کہ علی روزانہ سبق یاد کرتا ہے، میں کہتا ہوں علی اسکول جاتا ہے اور وہ اپنا سبق روزانہ یاد کرتا ہے۔ تو یہ جو میں نے علی اسم ناؤن کی جگہ پہ استعمال کیا ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کے بارے میں پڑھنا جو ہے نا نہایت ہی مفید ہے۔ سب سے پہلے جو ہے غائب کی ضمیر، یعنی کہ ایسا شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور وہ موجود نہ ہو۔ تو مذکر کے لیے ایک ہو اور میل ہو، اس کے لیے ہوا استعمال کرتے ہیں ضمیر، اس کا مطلب ہے وہ ایک۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہیا استعمال کرتے ہیں، ایک مؤنث کے لیے۔ اور مذکر، دو مذکر ہوں یا دو مؤنث ہوں غائب ہوں، ان کے لیے ہما دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے وہ دو۔ اور ہم جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے آتی ہے، اور ہننا یہ جمع مؤنث غائب کے لیے آتی ہے۔ جس طرح بہت ساری عورتیں کھڑی ہوں تو میں جو ہے ان کے لیے ہننا استعمال کروں گا کہ ہننا عالمات، وہ جاننے والی عورتیں ہیں، علم والی عورتیں ہیں۔ اسی طرح آگے مخاطب ہوتا ہے کہ جس سے کلام کیا جائے، سامنے جو بندہ موجود ہو جس سے کلام کیا جا رہا اسے مخاطب کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضمائر مذکر کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے انتا کا معنی ہے تو ایک، جو سامنے کھڑا ہو اسے ہم یوں ہی مخاطب کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوگی، انتا تو ایک۔ اور عورت کے لیے انتی تو ایک۔ اور اس میں بھی جو تثنیہ کے صیغے ہیں، یعنی جو دو ہیں، دو مذکر ہوں یا دو مؤنث ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، انتما کا معنی ہے تم دو۔ دو عورتوں کے لیے کہنا ہو تو پھر بھی یوں ہی کہیں گے انتما، تم دو عورتیں۔ آگے جمع مذکر کے لیے انتم ضمیر استعمال ہوتی ہے کہ تم بہت سے مرد۔ انتن یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ یعنی دو سے زائد عورتیں ہوں، تین ہوں، چار ہوں، جتنی بھی ہوں۔ انتن تم سب عورتیں۔ آگے متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو، یعنی جو بات کر رہا ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے متکلم کی دو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں صرف، واحد مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتی ہے، انا کا معنی ہے میں ایک۔ مرد کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں ایک مرد، اور عورت کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ میں ایک عورت۔ اسی طرح نحنو جمع مذکر کے لیے تثنیہ ہو، یعنی دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ان سب کے لیے جو ہے نحنو ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے۔ یعنی کہ دو مرد ہوں اور دونوں بات کر رہے ہیں، متکلم ہو، ایک متکلم ہوتا ہے دوسرا متکلم مع الغیر، تو اس کے لیے ہم نحنو ضمیر ہی استعمال کریں گے۔ اگر دو عورتیں ہوں تو ان کے لیے بھی نحنو، اور اگر دو سے زائد مرد ہوں یا دو سے زائد عورتیں ہوں تو ان سب کے لیے جی نحنو ہی استعمال ہوگا۔ جیسے دو لڑکیاں، دو کے لیے نحنو ولدانی، تثنیہ ہے دو لڑکے ہیں تو ان کے لیے بھی نحنو استعمال کیا۔ اور اگر جمع ہیں تو ان کے لیے جیسے مسلمون، نحنو مسلمون۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کریں۔ اللہ حافظ۔